ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کی ملک میں بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں شاندار اضافہ۔ متحدہ عرب امارات جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بری خبر، سفری پابندیوں کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی۔ اماراتی طلبہ نے کمال کر دیا، متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ کے دنیا کا سب سے بھاری گولڈن میڈل بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ متحدہ عرب امارات دبئی میں جدید ترین نیا نمایاں بس اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان پروازیں بدستور معطل رہیں گی، GCCA کی وضاحت۔ ابوظہبی میں سامنے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہ رکھنے پر بھاری جرمانے کے ساتھ گاڑی ضبط ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اینٹی نارکوٹکس فورس کی شاندار کارکردگی، ایک سال کے دوران ہزاروں کلو گرام منشیات تلف کر دیں۔ امارات میں پارٹ ٹائم ملازمت کے لیے قوانین کیا ہیں؟ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے باعث 10 افراد ہلاک، تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کی ملک میں بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں شاندار اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں قائم الانصاری منی ایکسچینج کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں غیر ملکیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ گزشتہ سال اقتصادی سرگرمیاں کورونا کی وجہ سے نہ ہونا ہے، تاہم اب UAE کورونا کے اثرات سے باہر نکل رہا ہے اور ملک میں سیاحت بھی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کمپنی ترسیلات زر کی بحفاظت فراہمی کے لیے ملک چین ٹیکنالوجی متعارف کروانے جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بری خبر، سفری پابندیوں کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں مسافروں کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے دبئی کے لیے پروازیں تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ اس سے قبل رواں ماہ کے آغاز پر ایئر لائن نے مسافروں کو بتایا تھا کہ پابندی 6 جولائی تک برقرار رہے گی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک صارف نے سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان سے UAE کے لیے پروازیں 21 جولائی تک معطل رہیں گی، جس کے جواب میں ایمریٹس ایئر کا کہنا ہے کہ آئندہ احکامات ملنے تک پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بند رہے گا۔ اس وقت تک کوئی تصدیق شدہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم جیسے ہی کوئی اطلاع ہوتی ہے اسے ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی طلبہ نے کمال کر دیا، متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ کے دنیا کا سب سے بھاری گولڈ میڈل بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ایک اسکول نے ہفتے کو دنیا کا سب سے بڑا گولڈ میڈل بنا کر عالمی ریکارڈ توڑ ڈالا ہے۔ ابوظہبی کے علاقے بانیاز ویسٹ کے انٹرنیشنل انڈین اسکول کے 450 سے زائد طلبہ نے یہ میڈل ڈیزائن کیا ہے، جس کا مقصد متحدہ عرب امارات کو اس کی 50ویں سالگرہ پر خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ابوظہبی نے رواں سال کے آغاز پر 68.5 کلو گرام اور 2.56 اسکوائر میٹر کا عالمی ریکارڈ توڑا ہے۔ موجودہ میڈل کا وزن 450 کلو گرام اور اس کا حجم 5.93 اسکوائر میٹر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات دبئی میں جدید ترین نیا نمایاں بس اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے اولڈ میتھا بس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ بس اسٹیشن کے لیے نیا ایڈیشن ہے۔ یہ میٹرو اور ٹیکسی سروسز سے جڑا ہے کیونکہ یہ اولڈ میتھا میٹرو اسٹیشن سے صرف 300 میٹر کی دوری پر ہے۔ یہ عوامی ٹرانسپورٹ میں نئے سروس کا اضافہ ہے، جس میں متصل سہولیات جیسے کار پارکنگ، بائک ریک، دفاتر کے لیے جگہ، صارفین کی خدمات کا علاقہ، ٹریڈنگ آؤٹ لیٹ اور سیلف سروس کیوسکس شامل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان پروازیں بدستور معطل رہیں گی، GCCA کی وضاحت۔ بھارت سے متحدہ عرب امارات کے لیے مسافروں کو اب مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اگلے نوٹس تک داخلی پروازوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی GCCA نے وضاحت کر دی۔
حکام کے مطابق جہاں تک سے آنے والے مسافروں کی آمد و رفت کا تعلق ہے تو تعطل ابھی بھی باقی ہے۔ ہم بھارت کی صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس میں شامل تمام فریقوں کی حفاظت اور تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے باضابطہ مسافروں پر معطلی ختم کرنے کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ابوظہبی، سامنے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہ رکھنے پر بھاری جرمانے کے ساتھ گاڑی ضبط ہو سکتی ہے۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے سامنے جانے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہ رکھنے سے پیدا ہونے والے خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو ابوظہبی پولیس کی طرف سے جاری سیفٹی پاتھ نامی مہم کے تحت شروع کی گئی ہے، جس میں معاشرے کے افراد سے ڈرائیوروں کو اس رویے پر رائے کا اظہار کرنے کا کہا گیا ہے۔ مزید برآں ابوظہبی کے ٹریفک قوانین کے مطابق سامنے جانے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہ رکھنا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس کی سزا 400 درہم جرمانہ اور 4 ٹریفک پوائنٹ ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات اینٹی نارکوٹکس فورس کی شاندار کارکردگی، ایک سال کے دوران ہزاروں کلوگرام منشیات تلف کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای کی اینٹی نارکوٹکس فورسز نے گزشتہ سال 18,000 کلوگرام سے زائد منشیات کو سیل کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ہونے والے مختلف آپریشنز میں 6,973 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات متحدہ عرب امارات کی جانب سے انسداد منشیات کی عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ہے۔ اس مہم کا عنوان رکھا گیا ہے "ہم تیار ہیں، منشیات ایک لعنت ہے"۔ بریگیڈیئر سعید السویدی، ڈائریکٹر جنرل آف دی فیڈرل کنٹرول ایڈمنسٹریشن برائے وزارت داخلہ اور ڈپٹی چیئرمین برائے یو اے ای اینٹی نارکوٹکس کونسل کا کہنا ہے کہ وزارت کی کوشش ہے کہ یہ منشیات کی اسمگلنگ کم سے کم ہو۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 1,800 کلوگرام سے زائد منشیات کو تلف کیا گیا، جس کے انداز انسداد منشیات فورسز کی شاندار کوششیں شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں پارٹ ٹائم ملازمت کے کیا قوانین ہیں؟ ایک شخص نے خلیج ٹائمز سے سوال کیا ہے۔ میں ایک بزرگ شخص ہوں جس کے پاس دبئی کا رہائشی ویزا اور ورک پرمٹ بھی ہے۔ میں نے دبئی کی ایک اور کمپنی میں پارٹ ٹائم ملازمت کے لیے وزارت انسانی وسائل امرتائزیشن MOHRE سے اجازت نامہ لے لیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے پارٹ ٹائم کام کرنے کے اوقات کی کوئی حد مقرر ہوگی؟ کیا میں اپنی پارٹ ٹائم ملازمت سے اپنی اصل جاب سے زیادہ تنخواہ حاصل کروں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر میرا اصل کفیل اس بات پر میری تنخواہ روک لیتا ہے کہ میں ایک اور آجر سے بھی پارٹ ٹائم ملازمت کی تنخواہ لے رہا ہوں تو کیا مجھے اس کا فیصلہ ماننا ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب میں مشہور وکیل اشیش مہتا نے بتایا کہ اماراتی پارٹ ٹائم ایمپلائمنٹ لا کے مطابق پارٹ ٹائم ملازمت میں فی گھنٹہ تنخواہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ آجر کی مرضی ہے کہ وہ اس پر جتنی زیادہ تنخواہ بھی دینا چاہے تو قانونی طور پر کوئی مسئلہ ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پارٹ ٹائم ملازم اور اس سے خدمات لینے والے کو شرائط و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ اس پارٹ ٹائم ملازمت کا تحریری معاہدہ کرنا لازمی ہے، جسے MOHRE میں رجسٹرڈ کروانا بھی لازمی ہوتا ہے۔ دونوں فریقوں کو معاہدے میں لکھی شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے باعث 10 افراد ہلاک، تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کے روز یو اے ای بھر میں کورونا کے 2,282 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,233 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ نئے کیسز 2,74,917 نئے کورونا ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک یو اے ای میں 54.7 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک یو اے ای میں کورونا کے 6,24,814 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 6,03,541 افراد کورونا وائرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں اور وائرس سے اب تک 1,792 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں اس وقت کورونا کے 9,481 فعال کیسز ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔